बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूं इजाज़ डोगर। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की लहर बहुत फैली हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल उस लहर से पाकिस्तान बिल्कुल पाक है और अमन है। उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा था, KPK था। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फोर्सेस हैं उसमें हर जितनी फोर्स है सबका अपना अपना किरदार था। आर्मी का, रेंजर का और पुलिस का बहुत किरदार था। उसमें बहुत हमारी फोर्सेस के जो जवान थे वो शहीद भी हुए, अपनी जानों की कुर्बानियां देके उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको सूबे को पुरअमन बनाया। और इसमें बहुत सारे जो जम हुए अभी इजला, उनमें बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं खैबर पख्तूनख्वा की, तो सबसे ज्यादा असला और मंशियात भी स्मगल यहाँ से होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उन पे भी कंट्रोल किया गया है। मेरे साथ आज मौजूद होंगे सिपा सलार कमांडर KPK पुलिस के IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह वासी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने मुख्तसर इंट्रो तो देख लिया कि जो दहशतगर्दी की लहर थी सबसे ज्यादा KPK में थी। तो आपको तकरीबन कितना अर्सा हो गया यहाँ पे तैनात? मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है। 1 साल। तो इसमें जब 1 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाक था इसमें, तो फिर भी इक्का दुक्का वाक़या तो कहीं ना कहीं होते रहते होंगे। तो फिर उसके लिए जो पुलिस है KPK की, वो क्या किरदार अदा करती है? आपकी बड़ी मेहरबानी। जैसे आपने इंट्रो में ही बता दिया कि यहाँ पे दहशतगर्दी माजी में बहुत हुई, लेकिन पुलिस ने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलके इसको यहाँ पे शिकस्त दी। बाकी जितने ये आप वाक़यात का जिक्र, इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं और वो भी पेरीफ्री में किसी जगह पे हो जाते हैं, इसको मैं रेजिडुअल टेररिस्ट कहता हूँ, बकायात जिसको कहें। लेकिन बकायात की भी उनको हम परसू कर रहे हैं। और ये जो आर्मी ने फेंसिंग की है बॉर्डर पर, उसका भी बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है। तो जनरली ओवरऑल एक बताऊं कि सोसाइटी में स्टेबलाइजेशन आई है KPK सोसाइटी में, और स्मगलिंग का तकरीबन खात्मा हो गया है। ये भी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। और ये जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स भी बहुत बड़े पैमाने पे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई है, लेकिन कंट्रोल ज़रूर हुई है। मोहम्मद का इलाका बताऊँ, उधर अरबों रुपए की ओपियम थी, वो डिस्ट्रॉय की पुलिस ने। और बाकी 2-3 और जगह हैं जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दरा था वेपनाइजेशन के हिसाब से, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये थी, जो ग्रे एरिया जिसको हम कहें, जो एक्स फाटा के इलाके थे जिसको जम किया गया है अभी, उसमें हमें बड़ी प्रोग्रेस मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी के साथ ये सफ़र जारी है हमारा, क्योंकि ये जितने भी ग्रे एरिया जिस मुल्क में भी होते हैं ना, उस मुल्क में कंप्लीट अमन अमान नहीं होता। तो ये जो ग्रे एरिया को वाइट और ब्लैक किया गया और मर्जर किया गया, रियासत पाकिस्तान ने या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसको मर्जर किया है, बहुत अच्छा फैसला था। आपने देखा कि इसी ग्रे एरिया में माजी में जितना भी टेररिज्म हुआ वो सारा यहाँ से इमिनेट होता था, और ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर, उधर भी और इधर भी। तो अच्छा ये हुआ है, और इससे बहुत ही प्रोग्रेस हुई है। 29,000 बंदे इब्जाब हुए हैं, लेडीज एंड खासादार पुलिस, उनकी आर्मी के साथ मिलकर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पुलिस एक्ट पूरा अप्लाई हो रहा है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है आपका कि वहाँ पे फाटा के लोगों को भी आप उसमें पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। कि कांस्टेबल जो भर्ती कर रहे हैं, मैं सॉरी आपकी बात कट गई, वो सिर्फ वहाँ के फाटा के लोग हैं, ये तो सिर्फ कर रहे हैं। ये बहुत लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो फाटा के जितने लोग हैं, जहाँ भी सिपाही की भर्ती होती है ना, वहाँ लोकल की होती है। ये कानून है, बिल्कुल ऐसे। अगर बाजोड़ की करनी है तो बाजोड़ के जो डोमिसाइल्ड है वो होने, ये सिर्फ KPK नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये कानून है। और खैबर में होनी है तो खैबर के लोगों की होनी है। अभी भी हमने जो बाजोड़ में रिक्रूटमेंट शुरू की है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ KPK सिंस 70 ईयर्स के फाटा के इलाके में मेरिट पर भर्ती हुई है, और स्टार्ट है अभी, लेकिन कंप्लीट बाजोड़ में हुई है। 150 बंदों को हमने। अच्छा, उसमें आपने कोई खिताब भी किया था कि जिस तरह मेरिट पे आपकी भर्तियां हो रही हैं, आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल है कि ये मेरिट पे की? ये मेरिट इसलिए मैं कहता हूँ कि थर्ड पार्टी ने की है। ईटा ने की है, दूसरी पार्टी थी प्राइवेट पार्टी, उन्होंने की है, गवर्नमेंट ने उनको सबलेट किया हुआ है। तो मेरे अपने हिसाब से तो असर रसूख इस्तेमाल नहीं हुआ।
اس لیے میں اس کو میرٹ پر کہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو انٹرویو ہوتا ہے وہی اس میں ایک اور چیز امپارٹنٹ تھی, ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوا ہے. اچھا ہاں یہ جو پولیس کی بھرتی ہوتی ہے یہ بڑا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتی ہے جس میں آرمی کا سائیکولوجسٹ بیٹھتا ہے, کرنل اور میجر صاحبان بیٹھتے ہیں, وہ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس وجہ سے کہ فاٹا میں تھے شاید کچھ باقیات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات نہیں, یہ ضروری ہے کہ پولیس کی جو بھرتی ہے نا دو ہوتے ہیں, ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے, دوسرا انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے. میں اور آپ ہوشیار تو ہو سکتے ہیں بہت ہوں, لیکن ایموشنلی بیلنسڈ بندہ ہونا چاہیے کہ تھانے پر لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے اعصاب پہ قابو کس طرح پانے کے, بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, بیلنسڈ ہے کہ نہیں ہے, ایموشنل ہے, ٹریگر ہیپی ہے کہ نہیں ہے. تو ایموشنل کوشنٹ آج کل کی دنیا میں بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس کے ایموشنس کیا ہیں, تو اس لیے یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ان کی بہت ضروری ہے. اب تو ہم نے ایک اور انٹروڈکشن کر رہے ہیں, ابھی کل یا پرسوں میں کلینکل سائیکولوجسٹ کو بلا رہا ہوں. ہم جو ڈیوٹیاں دیں گے نا وہ بھی پروفائلنگ پر دیں گے. وہ ٹریگر ہیپی ہے تو اس کو ہم آپریشنل ڈیوٹی پر نہ بھیجیں اور اس کو صرف ڈیسک کی ڈیوٹی دے دیں. ایسے نہ ہو کہ مطلب بندہ رائڈر ہے یا کہاں پہ پکیٹ پر کھڑا ہو, ٹریگر ہیپی ہو اور بندے کو کوئی نقصان پہنچا دے, یا اگر کوئی زیادہ ایموشنل ہے, ایروگنٹ ہے یا ایموشنلی ان بیلنسڈ ہے, تو آپریشنل ڈیوٹیوں سے ہم ان کو علیحدہ کر کے اسٹیٹک ڈیوٹی دیں گے. اور یہ ریفارمز کا پورا ایک عمل جاری ہے. تو یہ جو پروفائلنگ ہے اور ایموشنل کوشنٹ کی جو اسیسمنٹ ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہم چلا رہے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, MBBS جی دونوں کی ہوئی ہے. اس وجہ سے آپ باقاعدہ جو ان کا دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ اعصاب پہ قابو رکھتا ہے, سائیکی طور پہ بالکل فٹ ہے. کیونکہ آپ نے وہ محرر کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں, بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. میں نے ان کو کہا ہے کہ محرر لگاؤ, امتحان لے کر لگاؤ, کیونکہ اچھا یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ پہلی ٹائم ادھر فرسٹ ٹائم بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جو بہت بتانا بہت ضروری ہے. اچھا میں یہاں پہ بالکل یہ میں زیادتی سمجھوں گا, ذکر نہیں کروں گا, تو یہاں پہ مجھے اشتیاق صاحب جو ہے ہمارے یہاں پہ بیورو چیف پشاور, انہوں نے پچھلے 4-5 ماہ سے مجھے مسلسل کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب جی درانی صاحب کب کیا, درانی صاحب بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی کہ فرسٹ ٹائم جو آپ فرما رہے ہیں کہ آئی جی صاحب جو ہے واقعی ہسٹری میں وہ کچھ کام کیے ہیں جو پہلے کسی آئی جی نے نہیں کیے. پھر سمجھ صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا جی یہ کام جو ہے وہ ہوتے رہے. تو اسی طرح یہ بھی آپ فرسٹ ٹائم کام ہوا ہے؟ فرسٹ ٹائم میں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ محرر جتنے بھی ہیں ان کا امتحان لے کر ہم ان کو محرر لگوا رہے ہیں. دوسرا مانسیرا میں اچھا تجربہ ہوا ہے, لیڈیز پولیس کو انہوں نے محرر لگایا ہے, بہت ہی وہ بڑا اچھا ایک تجربہ ہے. لیڈیز کو ہم بڑا مطلب کہتے ہیں کہ ان کو ڈیو شیئر دیا جائے. ڈی پی او چترال پہلی ٹائم کسی اس میں ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او لگی ہے اور بڑا اچھا کام کیا ہے, اس کا انٹرنیشنل ریکگنیشن اس کو ملی ہے. فرسٹ ٹائم ایک تو یہ ہوا ہے کہ محرروں کا امتحان لیا جا رہا ہے. فرسٹ ٹائم ایک اور چیز ہوئی ہے, ایس ایچ اوز کو ڈی ڈی او پاور بجٹ اب سیدھی ایس ایچ او کے پاس جا رہی ہے, ایس پی کے پاس نہیں جا رہی. اب سیدھی بجٹ ڈی ڈی او آفیسر ڈکلیئر ہوا ہے ایس ایچ او. اچھا پہلے یہ پورے پاکستان میں کسی جگہ نہیں ہے کہ بجٹ سیدھی ایس ایچ او کے پاس جائے. یہ پہلا پروونس ہے جس میں بجٹ سیدھی ایس ایچ او کے پاس جا رہی ہے. اور ایس ایچ او راستے میں کہیں کھایا پیا نہیں جا رہا, بجٹ ڈائریکٹلی اس کے پاس, اور وہی جواب اس کا ہی کال سینٹر ہے. ڈرائنگ ڈسپرسنگ آفیسر ہی ایس ایچ او ہے. تو یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے, ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. جب جواب دے وہ ہوگا تو پھر جواب دے مطلب کہنے کا مقصد ہے جس کا حق ہے اس کو ہم دے رہے ہیں, دیٹس آل. اس پہ کام میں بھی کوئی فرق پڑا؟ کام میں ابھی دیکھیں یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, کام میں فرق ہونا تو ضرور چاہیے کیونکہ پہلے پیسے آتے تھے, ساری بجٹ آتی تھی ایس ایس پی کے پاس, اس کے بعد ڈی پی او کو دیتا تھا, لیکن اب سیدھی بجٹ ایس ایچ او کے پاس جائے گی. ایس ایچ او کو فائنانشلی امپاور کیا گیا ہے. کل یہ نہ کہیں کہ مجھے تو پیسے ہی نہیں مل رہے, مجھے تو یہ ہو رہا ہے, ریسورسز ہی نہیں ہے. جتنے بھی ریسورسز ہیں ہمارے ڈائریکٹلی اس کو جا رہے ہیں. اس کی آڈٹ ہوگی, اس کی مانیٹرنگ ہوگی. آبویسلی 400 ہیڈ جونیئر کلرک ہم بھرتی کر رہے ہیں. ذاتی رائے ہے کہ اگر ایسا کرنے سے ایک تو ملازمین جو آپ کے ایس ایچ او آفیسر ہے تھانے کا, اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا, دوسرا وہ اپنے جو ہے سروسز بہتر طریقے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوشش ضرور. اچھا یہ جو آپ نے تھانوں کی بات مجھے میری وہاں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے محرر والی, یہ کیا آئیڈیا ہے آپ نے کہ پڑھے لکھے امتحان لے کے وہاں پہ محرر کرنے کے, اخلاقیات کو مد نظر رکھا آپ نے؟ اخلاقیات, بیہیویئر, جو لکھا پڑھا آدمی ہوتا ہے نا وہ زیادہ
اس میں مہذب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل سننے کے زیادہ ٹینڈنسیز ہوتی ہے. تو لکھا پڑھا آدمی تو اچھا ہوتا ہے میرے خیال میں کسی ان پڑھ سے یا کسی اور سے، تو اچھا یہی. اور دوسرا اس میں میرٹ کی ایک آئے گی سمیل یا اس کی سمائل، وہ یہ آئے گی کہ بھائی میں امتحان کے بل بوتے پر ادھر آیا ہوں تو میں بھی وہی انصاف کروں جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اگر اس کے ساتھ ہی میرٹ ہو جائے گی تو وہ زیادہ کوشش کرے گا کہ میں میرٹ کروں لوگوں کے ساتھ. آج سب یہ میرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے اتوار میں رہا کہ سیاسی انٹرفیئرنس بہت زیادہ رہی تھانوں میں، پولیس میں، تو اس میں یہ جو آپ صاف اور شفاف نظام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ڈیلی ہمیں بھی نیوز پہنچتی ہے کہ آپ صاف شفاف طریقے سے میرٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں انٹرفیئرنس کس حد تک ہے پولیٹیکل؟ میں آپ کو یہ سچی بات بتاتا ہوں، مجھے صلاح مشورہ ہر آدمی سے کرتا ہوں لیکن فیصلہ میں خود کرتا ہوں. اس میں مشورہ کرنا تو یہ بالکل فیصلہ ہم خود کرتا ہوں. اور صرف میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک یہاں پہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے. میں خود ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتا، میں نے کمیٹی سینئر افسروں کی بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، فائنلی میں اسے جو بھی ہوگا. ایک کمیٹی ہے سینئر افسروں کی، اس میں ایڈیشنل آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہے، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہے. نو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے. جو مجھے اختیارات آئی جی کو دیے گئے تھے، یہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کی بڑی ہے کہ انقلابی ریفارمز تھی کہ آئی جی کو امپاور کیا گیا تھا. تو میں نے یہی سوچا کہ ایک بندے کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے، ایک کمیٹی ہو جس کے پاس وہ ایکسرسائز کرے. آئی بلیو ان کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ. پولیس کے سارے سینئر افسران بٹھا کے فیصلہ کرتا ہوں، اور صلاح مشورے سے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ با اثر بھی ہوتے ہیں، زیادہ پائیدار بھی ہوتے ہیں، اور پولیس اس کو اون کرتی ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی آئی جی خیبر پختونخوا بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور نئی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مزید پوچھیں گے لیکن مجھے جانا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی صاحب، آئی جی خیبر پختونخوا. مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہے، اور اسی وجہ سے وہ بڑی مطلب مہذب، جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اخلاقیات کا سبق ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑے ہر طریقے سے، ہر اینگل سے، مطلب یہ صرف اشتہار نے مجھے نہیں بتایا، مطلب میں بات کر رہا ہوں تو ان کی گفتگو میں لگ رہا ہے کہ واقعی ہی وہ پولیس کے لیے اور کے پی کے لوگ جو ہے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے چیلنجز تھے. ان کو ہماری آرمی نے بڑا وہاں پہ نذرانے پیش کیے، پولیس نے کیے، رینجر، مطلب سب کا اپنا اپنا کردار ہے. یہ نہیں کہ کسی فورس پیچھے رہی، ہر نے اپنی اپنی جگہ کردار ادا کیا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک تفتیش کے حوالے سے تنظیم نوز بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس حوالے سے کیا تفتیش میں کوئی تبدیلی لے کے آئے؟ یہاں پہ ایک میں نے بات دیکھی، تفتیش میں بڑی جیسے نہیں ہوتا چیلنج تھے پیش آ رہے تھے. یہ پولیس میں نے دیکھی کہ آپریشنلی بڑی اسٹرانگ تھی لیکن تفتیش میں کچھ چیلنجز پیش آ رہے تھے. ایک تو ہم نے یہ ابھی فیصلہ کیا ہے کہ بندہ وہ گرفتار ہوگا، ملزم وہ گرفتار ہوگا جس کے خلاف ایویڈنس آئے گی. ایسے نہیں ہے کہ ایف آئی آر اگر 15 بندوں پر ہوگی تو 15 کو ہی گرفتار کر لیں، یہ نہیں ہوگا. صرف جس کے خلاف ایویڈنس آئے گی اس کو گرفتار کیا جائے گا. یہ کیونکہ ہمارا کام بھی کم ہوگا اور تفتیش زیادہ اچھی ہوگی اور تھانے پر بھی برڈن کم ہوگا، تو یہ بہت ضروری ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ ایف آئی آر ہو گئی تو بیچارے کو وہ ثبوت آئے نہ آئے 6 ماہ 7 سال جیل میں رہتا تھا. جیل میں ایسا نہیں ہے، تھانے پر آ جائے اس کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر جو بے گناہ کی گرفتار ہوتا ہے اور پھر بے گناہ کر کے چھوڑا جاتا ہے تو وہ جو کسٹڈی میں رہتا ہے اس کے جو ہیومن یہ آزادی کی سلب کرنے والی بہت اچھی بات. اور میرے ناظرین بہت بڑی ڈاکٹر صاحب اچھی اس کی آزادی سلب ہوتی ہے بے گناہ کی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا لیبلنگ ہے، سوشل اسٹگما، بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے صرف اس کو گرفتار کیا جائے. ایک تو یہ سب سے بڑی. دوسرا ہم نے ایک تفتیش کے مانیٹرنگ کا میکینزم تیار کیا ہے کہ تفتیش کہاں پر پہنچی، ایکویٹل کیسے ہوئے، ایکویٹل اگر بیل ہوئی ہے تو کیوں ہوئی، وہ جتنے بھی لیکناز ہوتے ہیں وہ ہم
इन्वेस्टिगेशन स्कूल में पढ़ाते हैं कि ये एक न्याज लाश बताते हैं। हाँ लाश भी है लेकिन नाज भी कि किसी बुनियाद पर इनकी इक्विटल हुई है, किस बुनियाद पर ये आज़ाद हुए हैं, जो मुलजिम थे और आज़ाद हो गए हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन स्कूल में पढ़ाते हैं कि भाई ये लूप होल्स थे जिसकी वजह से मुलजिम आज़ाद हो गए, ये अभी आइंदा की तफ्तीश में लूप होल न रखना। ये पहली दफा हुई है, पहले होता था? नहीं पहले होता था लेकिन हमने इसको री इन्फोर्स किया है ज्यादा। ये पहली मरतबा हुआ है कि गिरफ्तारी का सिर्फ गुनाहगार को ही गिरफ्तार किया जाए, ये पहली मरतबा हुआ है। ऐसे ना पहले ऐसे होता था कि सारों को गिरफ्तार कर लो। ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की कि ये आज़ादी के ऊपर हर बंदे को हक है, या ये आज़ाद रियासत में रह रहा है तो फिर वहाँ पे हक भी है उसको। कैसे किसी के खिलाफ एक आ गई तो उसको ये नहीं पकड़ के आप हवाला कर, उसके ज़हन के ऊपर क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें दहशत गर्दी में भी फर्क पड़ेगा, लोगों के ज़हन में एक पुलिस के हवाले से एक मोहब्बत बढ़ेगी, ये कुर्बतें बढ़ेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक काम और हो रहा था यहाँ आपके, बल्कि पाकिस्तान में हो रहा था, केपीके में बहुत हो रहा था कि माल मसरूका जो पकड़ते थे उसमें गाड़ियाँ, मंशियात, वेपन, उनकी वो लिबार्टी जो करते थे वो महीनों साल लग जाते थे। उसमें भी आपने कोई फर्स्ट टाइम कुछ किया है, वो क्या? अभी बेसिकली आप देखें यहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती थी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ यहाँ पे एक रवाज था, वो हमने पुलिस अफसरों से 1600 गाड़ियाँ वापस की और वो कस्टम के हवाले की, जिनकी अरबों रुपए की कीमत है, और वो रियासत पाकिस्तान को वो अरबों रुपए मिले। एक तो ये सबसे बड़ी बात ये हुई। उसके बाद केस प्रॉपर्टियाँ जितनी भी पड़ी हुई थी, हमने उनको कहा है कि इन सारी गाड़ी जितनी भी किसी भी केस प्रॉपर्टी उसमें हैं, केस प्रॉपर्टियों में उनकी FSL करवाएं कि टेम्पर्ड है कि नहीं है, उनका जल्दी से डिस्पोजल करें। उसमें आप व्हीकल्स भी आ गए, वेपन्स भी आ गए और नारकोटिक्स भी आ गई। उनको मैंने कहा है कि जल्दी से डिस्पोजल करो। अमला बढ़ाया, वो चेक करने वाली मशीनरी बढ़ाई, क्या किया? नहीं, अभी हमने इनको कहा 15 दिन में ये जल्दी करो, क्योंकि मैं 2 थानों पर इधर गया तो उधर मैंने बहुत गाड़ियां देखी, बहुत पर्टिकुलरली व्हीकल्स, तो मैंने कहा इनका डिस्पोजल करो, जो भी करना है जल्दी से देखो। वो 15 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर आपके साथ हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ है। पहली दफ़ा हमने इधर इंस्पेक्शन करवाई है केस प्रॉपर्टियों की, जिसमें गाड़ियाँ, असला और नारकोटिक्स आती है। तो वो अगर जिन नारकोटिक्स केस प्रॉपर्टी अगर मिसिंग है तो उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, और अगर खुदा न खास्तन कोई टेम्परिंग हुई है तो उसकी ये इंस्पेक्शंस हो रही हैं सारी। तो हमने इस पर भी बड़ी तवज्जो दी है। मतलब जहाँ पे वो स्मगलिंग की जो बात हम कर रहे थे, हाँ, वो भी फर्क पड़ेगा इसमें आने से। स्मगलिंग तो मेरी अपनी नॉन कस्टम गाड़ी, हाँ, मैं आपको बताऊं मेरी अपनी राय यही है कि स्मगलिंग पर बहुत असर पड़ा है बॉर्डर फेंसिंग की वजह से और पुलिस की प्रोएक्टिवनेस से। मेरे अपने हिसाब से तो स्मगलिंग, मैं तो ये दावा करूंगा कि बंद हो गई है। हो सकता है कि रैंडम किसी जगह पे कुछ हो रहा हो। फाटा साफ होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं, मैं आपको बताऊं सारी जिंदगी वो आजाद रहे। हाँ, नहीं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है फाटा का इंतज़ाम। फाटा के इंतज़ाम की सबसे जो फाटा के इंतज़ाम का असल मुतालबा वहाँ के नौजवान नस्ल ने किया था। जब माजी में आप देखेंगे ना कोई भी मतलब हिस्ट्री को जाकर, नौजवान नस्ल कह रहा था कि हम भी पाकिस्तान के इक्वल शहरी हैं, हमें भी वही पुलिस चाहिए, हमें भी वही जुडिशरी चाहिए और अपने हुकूक चाहिए। और सबसे बड़ा ये हुआ है, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि फाटा के इंतज़ाम का मकसद क्या है। मकसद ये है कि उनको बुनियादी हुकूक बहाल हुए हैं। अगर कोई बंदा समझता है फाटा का कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो वो कोर्ट में जा सकता है, अदालत में जा सकता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। मैं अगर डॉक्टर साहब की बात करूं कि 70 सालों में अगर कभी उनको फाटा में जो लोग रह रहे थे उनको कभी हकूक नहीं मिले थे, तो फर्स्ट टाइम अभी मिले इन्हें। देखे ना, कभी वहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। अभी आपको ये कोर्ट्स में जा सकते हैं, थाने में जा सकते हैं, कचहरी में जा सकते हैं, जा सकते हैं। और वो ये जो इंतजाम हुआ है ना, वो मेजरली है ही नौजवान नस्ल के लिए, और नौजवान ही इसे फायदा उठाएगा और ये मुस्तकबिल के लिए है। बाकी जो कुछ चंद लोग थे जो पुराने निज़ाम के बेनिफिशियरी थे, वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो चंद लोग थे, वो माजी का हिस्सा है। मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है। मुस्तकबिल मैं तो बताऊं कि ये जो यंगर जनरेशन है उसका मुस्तकबिल है, और ये इंशाल्लाह आइंदा फ़ायदे देखेंगे इस मर्जर के,
ضم شدہ اضلاع جو ہے وہاں پہ پولیس کی بہتری کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ ایک تو جتنے پولیس ایکٹ پورا ان پر اپلائی ہوتا ہے، اتنے جتنے بھی ان کے شہید ہوئے ہیں ایون ماضی میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان شہداء کو بھی پولیس میں نوکری دی جائے۔ یہ وہ لیویز اور خاصہ دار جو ان کی بات کر رہے ہیں، ان میں جو شہداء کے بچوں کو آپ پہلے جو تھے وہ ابھی گورنمنٹ کو ہم نے سمری بھیجی ہے، کیونکہ جو پہلے شہداء ہوئے تھے ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، گورنمنٹ امینڈ کرے گی۔ آپ تو لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ ہم نے بھیج دیا ہے۔ دوسرا ریکروٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرا ویلفیئر پیکیجز، ابھی جو بھی لیویز اینڈ خسدات جو پرانے تھے ابھی پولیس میں جمع ہوئے، اس کے وہی حقوق ہیں جو پشاور پولیس کے ہیں۔ زبردست۔ 4 سدا کے جو پولیس پیکیج ان کو ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ویلفیئر کے پیکیجز ہوتے ہیں، حوصلہ بڑھے گا ان کا، ہاں بچوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچوں کی تعلیم ہو گئی، تو وہ ویلفیئر پیکیج کا حصہ ہے۔ ہمارے پاس درخواستیں ابھی یہ بھی آپ کر رہے ہیں؟ سارے جتنا جو پولیس ہے اس میں میڈیکل کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں؟ بہت میڈیکل جتنے بھی ان کی کیا کہتے ہیں، کوئی آپریشن ہو گیا، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے، تو ان کو ہم ایڈ بھی دیتے ہیں، قرضہ بھی دیتے ہیں، وہ سارے اپلائی کر رہے ہیں فاٹا کے علاقوں میں، اور ہم ان کو دے بھی رہے ہیں ابھی۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک میڈیا سے بھی گفتگو کی، مجھے اشتیاق میں بھیجا کہ آپ نے بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بات کی۔ آپ نے جو آپ کے ایس ایچ او صاحبان تھے، اس میں ڈی ایس پی تھے، ایس پی تھے، ان کے ساتھ بات کی، وہ کیوں ضرورت پیش آئی ایسی بات؟ اصل یہ ہے کہ میں ایک چیز بہت امپارٹنٹ ہے سمجھنے گے، پولیس کا کام ہی ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کی ضمانت دینا۔ اگر کسی کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی کی چوری ہو جاتی ہے، ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، اس کو میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن سمجھتا ہوں۔ تو وائلیشن کو روکنا بھی پولیس کا کام ہے، اس کی انفورسمنٹ بھی پولیس کا کام ہے، اور اس کی پولیس از گارجین آف فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ ہے حقوق اور جوابداری کی باتیں۔ معاشرہ آیا ہی اس لیے، بنائی اس لیے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پولیس کھڑی کی کہ پولیس ان کے حقوق کی ضامن بنے۔ آپ کمانڈر ہیں ایک پورے صوبے کے پولیس کے، تو آپ یہ ضم شدہ جو اضلاع ہے وہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں اور خواتین جو نوجوان ہماری بچی ہیں ان کے لیے بھی آپ کانسٹیبل کی بھرتیاں کر رہے ہیں، تو وہاں آپ جاتے ہوں گے، کیا ان کے اندر کا خوشی اور ایک جذبہ، جس طرح حقوق کی بات کی، تو کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ یہ بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، وہ بھی نہ ہو، جلدی سے ہمیں مطلب یہ حقوق ملے جلدی سے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے ان کو دیں۔ پہلے ان کو جیسے سب، میں آپ کو ایک بتاؤں، پہلے یہ لیویز خاصادار تھے، کسی کو 5,000 ملتے تھے تنخواہ میں، کسی کو 6,000 ملتے تھے، کسی کی مرضی ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، نام میرا لکھا ہوا ہے، ڈیوٹی آپ کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں۔ اب ہر آدمی کو 38,000 مل رہے ہیں، 40,000 مل رہے ہیں، وہ بھی بینک کے تھرو، خوشحالی آئے گی نا، خوشحالی وہ بھی بینک کے تھرو، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ لے کے جائے گا، وہ بھی بینک کے تھرو، اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں ملیں گے اس کو۔ تو وہ میرے حساب سے بڑے خوش ہیں۔ یہ آپ کے دور میں شروع ہوا؟ ہاں، بینک کے تھرو۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کے دور میں شروع ہوا؟ ہاں بالکل، ایگزامشن ہی میرے اچھا، وہاں پہ جو خواتین تھی ان کے لیے آپ نے کوئی رعایتی پیکیج دیا کہ اس کے دور میں؟ ہاں، اس کو بیسیکلی ہم نے یہ کیا ہے، ابھی جو ریکروٹمنٹ ہم نے شروع کی نا، تو وہاں پہ ایکس فاٹا کے علاقے میں عورتوں اور مائنورٹیز، نہ صرف عورتیں، مائنورٹیز آلسو، جو اقلیتیں ہیں، ان کی سیٹیں خالی ہو گئیں۔ تو ہم نے ابھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں اور مائنورٹی کے بارے میں جو کرائیٹیریا تھا وہ کم کیا جائے، کہ جتنی پارٹیسپیشن ان 2 سیکٹرز کی ہے وہ جلدی سے آ جائیں، اور ہمیں بڑی ضرورت ہے مائنورٹی کی پارٹیسپیشن کی، اور عورتوں کی پارٹیسپیشن کی، انشاءاللہ وہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ جہاں بات ہم کر رہے ہیں، آپ نے کہا شادیوں کے لیے سوچ رہے ہیں، ان کے ایجوکیشن کے لیے، تو یہ اصلاحات جو کر رہے ہیں آپ، جو کے پی کے پولیس کے ملازمین ہیں، مزید ان کے لیے کیا اصلاحات لائی جا رہی ہیں؟ کیا میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کے بچوں کے لیے بہتر کام ہو؟ سب سے بڑی پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ڈیزیز کوٹا ان کا ہم نے انٹروڈیوس کروایا۔ ڈیزیز کوٹا کا کیا مقصد ہے کہ جو بھی پولیس ملازم ڈیورنگ سروس جس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بیٹے یا بیٹی کو نوکری دی جائے گی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔
सो हमने एक ये दूसरा सन कोटा शहीद कोटा। जब मैं इधर आया तो इन शुहदा के बच्चे जुलूस निकाल रहे थे, जलसे निकाल रहे थे, तो हमने पुलिस एक्ट में तरमीम करके 5% उनका कोटा रखा और उनके सारे बंदे भर्ती किए। तो अभी हमारी मेरे ख्याल में सन कोटा और डिजीज़ कोटा में हम तकरीबन 600 आदमियों को हमने पुलिस के बच्चों को नौकरी दी है, 650 बंदों को। तो ये भी एक लैंडमार्क है। दूसरा बाकी भी चीज़ें हैं बहुत सी, वो जैसे मैंने आपको बताया सन कोटा, डिजीज़ कोटा और वेलफेयर पैकेजेस, और एक और भी काम हुआ है इधर लेवीज खासादार। तो SPOs इधर थे, जो टेररिज्म जब हो रहा था ना, तो लोगों पुलिस ने, गवर्नमेंट ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर लोग भर्ती किए थे, जिसको SPOs कहते हैं, स्पेशल पुलिस फोर्स। उनको तकरीबन 8 या 9 हज़ार थे। ये मालाकंड में थे, सवात में थे, जहाँ पे ज़्यादा टेररिज्म था। तो उनको रेगुलराइज किया गया, उसको पुलिस में दे बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पुलिस। पहले तो स्पेशल फोर्स थी, तो उनके भी जितना भी पैकेज पुलिस को मिल रहा है वो उनको मिल रहा है 8-9 हज़ार को। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। तो ये इस्लाहात हैं जो हम ला रहे हैं। पुलिस में, KP की पुलिस के अंदर सजा और जजा का अमल जो है किस हद तक साफ और शफाफ है? ये पुलिस वैसे ही अख्तियारात उसके पास ज़्यादा होते हैं। तो पुलिस के पास जितनी सज़ाओं का निज़ाम है, सबसे ज़्यादा सज़ाएं पुलिस में होती हैं, सबसे ज़्यादा। मैं वैसे फिगर्स बता दूं, पिछले साल की फिगर्स यही है कि हमने 1000 पुलिस अफसरों को डिसमिस किया है। 1000। करप्शन की वजह थी, क्या वजह? डिफरेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज हो भी है। तो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हमारे पास बहुत सख्त है, और हम अभी कोशिश और भी कर रहे हैं कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के mechanisms तैयार करें, which is also unfinished agenda of unfinished agenda of police reforms। तो वो भी हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अभी। तो ये जितनी भी अकाउंट जज़ा और सज़ा, तकरीबन करोड़ों गवर्नमेंट ने रिवार्ड में बहुत पैसे दिए। पिछले साल हमने कोई तकरीबन 1 करोड़ के करीब इनको रिवार्ड तकसीम किया। अच्छा। और उसके बाद सजा और जजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवॉर्ड जब देते हैं और हौसला अफजाई होती है, बहुत डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब मौजूद हैं और वो KP के पुलिस के हवाले से जो इस्लाहात की जा रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो अवाम और जमशुदा अजला है उनके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब, IG खैबर पख्तूनख्वा। डॉक्टर साहब, बात हो रही है इस्लाहात के ऊपर, बड़ी बातें चल रही हैं, हमारी बहुत काम भी पहली दफ़ा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ऐसा वाक़या हुआ कि दिल को बड़ी तकलीफ हुई कि मासूम एक तालिब इल्म जिसको कत्ल कर दिया गया, उसके आपने बड़ा नोटिस लिया। वो कहाँ तक पहुँचा? उसके मुल्ज़मान पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या सिचुएशन है इसकी? ये जितने वाक़यात होते हैं ना सोसाइटी में होते हैं, किसी में भी, तो कोई गलत जो भी काम करता है उसको सज़ा उसकी ज़रूर मिलनी चाहिए। होने तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि नहीं होनी चाहिए। जुर्म का बिल्कुल पूरी दुनिया में चले जाए, बिल्कुल कहीं भी 0% हो। हमारी कोशिश यही है कि ये ना हो। अगर जहाँ पे भी हो जाते हैं वो इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, तो हमने उनको गिरफ्तार किया। उसके गिरफ्तार के बाद अभी ट्रायल चलेगा इंशाल्लाह। तो वजह क्या थी, क्यों उस तालिब इल्म को? अब उस पर मैं सब्जुडिस मैटर्स हैं, इस पर इंशाल्लाह आपसे बाद में इंशाल्लाह इस पर करेंगे, क्योंकि कोई मैं बात कह दूं नहीं, ठीक है, कबल वक्त वो ट्रायल पर असरअंदाज होती है। जिस तरह आपने कहा स्वात के कुछ एरियाज थे जो दहशतगर्दी का गढ़ समझे जाते थे, इस तरह फाटा में कुछ एरियाज थे, आपने स्पेशली ये बाड़ा जिसको कहते हैं उसका नाम लिया, वहाँ पे सिलसिला सरा था। एक जिला मुनैर की पहाड़ी, एलम पहाड़ी, वो गढ़ समझा जाता था दहशतगर्दी का। वहाँ पे पाकिस्तान जब से बना है
ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ پہلے آئی جی ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ واقعی میں ایسے آئی جی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں جس نے ہسٹری میں بہت سارے پہلی دفعہ کام کیے, وہاں پہ پہلی دفعہ وزٹ کیا. تو وہاں تھانے کی کیا سچویشن ہوگی, وہاں پہ خوشی کا کیا عالم ہوگا, اور آپ نے وہاں پہ کہا کہ یہ خوبصورت پہاڑی ہے, اس کو ہم تفریح گاہ بنانے میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے, وہ کیا تھوڑا سا ماجرا سنا دیں. اصل وہ وہاں پہ ایسی پہاڑی تھی جہاں پہ آخر میں کچھ سال بعد ماضی میں دہشت گردوں نے وہاں پہ پناہ لی تھی. وہ بڑی پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے. تو وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ پولیس اسٹیشن بنائی جائے, اور گورنمنٹ کی مہربانی کا وہاں پہ روڈ پہ بنا رہے ہیں, لیکن روڈ بننے سے پہلے ہی پولیس تھانہ وہاں پہ بنا, ابھی سینکشن ہو گئی ہے. ویسے تو ہم نے ٹینٹ اور اس میں کسی اور سرکاری بلڈنگ میں تھانہ بنا دیا تھا. 130 افراد پولیس کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود بھی ادھر گیا. تو وہ ٹیررسٹ تو وہاں سے مطلب کچھ مارے گئے, کچھ گرفتار ہوئے, کچھ بھاگ گئے. تو ابھی وہاں پہ جب میں گیا تو بڑا ایک خوبصورت علاقہ ہے. ہماری ابھی کوشش یہی ہے کہ اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے. یہ جو ہمارا سفر ہے نا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم, بڑا میرے خیال میں چیلنجنگ تھا, اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ مجھے وہ وادی بڑی خوبصورت لگی, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کامیاب ہوں, کیونکہ پولیس کی اسٹیبلشمنٹ ادھر ہو چکی ہے. میری ایک بالکل وہ ذہن میں آ رہی ہے چیز کہ آپ جس پہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیں بہت سارے کام پہلی دفعہ کیے, اگر آپ تفریح کے لیے سیاحوں کے لیے وہ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا آپ کی. اچھا, یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ سیاح جاتے ہیں جس طرح ناران کھگان, کلام, چترال, آپ کے اے پی کے میں سب سے زیادہ خوبصورت ایریاز ہیں اور ٹورزم پوائنٹ ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ سیکیورٹی آپ کو یہ بڑی جان کے خوشی ہوگی کہ جتنے بھی یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہیں, کوئی بھی نہ ٹیررزم کا واقعہ ہوا, نہ کوئی چوری کا واقعہ ہوا, نہ کوئی وائلنس کا واقعہ ہوا. یہ بہت یہ انڈیکیٹر ہے. ابھی میں گیا تھا ادھر مالم جبا, ابھی ونٹر میں ونٹر ٹورزم شروع ہوا ہے. ہزاروں لوگ وہاں پہ رات کو تھے, وہاں پہ اسکیمنگ کر رہے تھے, سنو فال ہو رہی تھی وہاں پہ. تو میرے خیال میں اس کو اور بھی ڈیولپ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ٹورزم ہے نا, ٹورزم سے بڑی اکنامی ہماری ڈیولپ کرے گی, ہماری بڑی توجہ ہے اسپیشلی. اچھا, کبھی ایسا شکایت موصول ہوئی کہ ٹورسٹ جو آتے ہیں ان کو پولیس کی طرف سے کبھی تنگ کیا گیا ہو, کوئی ایسی شکایت؟ مجھے نہیں ملی ابھی تک پولیس سے. میں ادھر گیا تو پولیس سے بڑے یہ لوگ خوش تھے ٹورسٹ, اور مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ مطلب پولیس سے اتنا یہ لوگ خوش ہیں, ٹورسٹ یا ایون لوکل لوگ وہاں کے. اور پولیس وہاں پہ یہ جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے نا وہاں پہ بڑی خدمت کر رہی ہے. عوامی شکایات کے لیے آپ نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ جدید طریقہ کار آپ کو ایسا بنا رہے ہیں کہ فیس بک کے تھرو, ٹویٹر کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, اس کے علاوہ بھی بہت جدید ٹیکنالوجی ہے, گھر بیٹھے آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں. وہ کیا طریقہ کار ہے, کیسے آپ پورے اتنی لمبے چوڑے معاملے کو کیسے؟ شکایت تو آپ کو بتاؤں, ابھی بھی آپ چلے جائیں ادھر, میرے ادھر ایک کمپلینٹ سینٹر ہے پورا. میں کہتا ہوں کہ آپ وزٹ ضرور کیجئے گا وہ سینٹر. اس میں ای میل کے تھرو بھی شکایت آ رہی ہوتی ہے, واٹس ایپ کے تھرو بھی شکایت آ رہی ہوتی ہے, فیس بک کے تھرو بھی شکایت آ رہی ہوتی ہے. ایک میڈیا سیل ہے پورا, وہ ریسیو کرتا ہے روزانہ. آئی ٹی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, پوری آئی ٹی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ کرتی ہے. تو جتنے بھی یہ شکایتی, ایک ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی سیل ہے جس کو ڈی آئی جی ہیڈ کرتا ہے. تو یہ پورا ایک نظام ہے, اور ایک ہر ڈسٹرکٹ میں ایس پی کمپلینٹ سیل ہے, وہ اس کی شکایتیں سنتا ہے. کبھی شکایتیں صحیح ہوتی ہیں, کبھی شکایتیں غلط ہوتی ہیں, کبھی شکایتیں نان کاگنیزبل ہوتی ہیں, وابڈا کی دوسری چیزوں کی بھی آ جاتی ہیں ہمارے پاس شکایتیں. تو جو ہمارے ریلیونٹ شکایتیں ہوتی ہیں نا وہ ہم انٹرٹین کرتے ہیں, باقیوں کو بتا ضرور دیتے ہیں. اور دوسرا, میں نے پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پر جتنی بھی شکایتیں آتی ہیں وہ جو میرا آئی ٹی ٹیم کا انچارج ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے ہی بھیجتا ہے. ایون آج کل کے دور میں تو شکایتوں کی جو رپورٹنگ ہے نا بہت آسان ہو گئی ہے. آپ مجھے بھیج دیتے ہو, ساروں کو میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے, مجھے ہی کر دیتے ہیں, ڈی آئی جی کو کر دیتے ہیں, ایس ایس پی کو کر دیتے ہیں, چیف منسٹر کو کر دیتے ہیں, وزیر اعظم کا پورٹل چل رہا ہے ای میل اس کا, تو اس کی بھی شکایتیں ہمارے پاس ادھر ریفر ہوتی ہیں, اس کو بھی جواب دینا پڑتا ہے. عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, عدالتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں, ان کی یہ جو ہم نے جب سے یہ جو نظام قائم کیا ہے کمپلینٹ سسٹم کا,
تو عدالتوں سے بوجھ بڑا کم ہو گیا ہے. میں جھوٹے کیسز کم جائیں گے تو عدالتیں 33% عدالتوں کا جو برڈن تھا نا وہ کم ہوا ہے ہمارے اس کمپلینٹ نظام سے. ادروائز یہ سارے لوگ پہلے ادھر جاتے تھے, بعد میں وہ ڈائریکٹ کرتی تھی پولیس کو کہ یہ کرو وہ کرو. جب سے ہم نے یہ نظام قائم کیا ہے کمپلینٹ سسٹم کا, ریڈریسل کا, تو وہ عدالتوں پر جو بوجھ ہے 33% وہ کم ہو گئے. آپ نے پچھلے دنوں کہا کہ ڈی آر سیز جو ہے ان کی وجہ سے ہم بہت سارے کیسز حل کر رہے ہیں. ہاں جی تو کیا کیسے حل کر رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی ایک جرگے کا سسٹم ہے, پنچایت سسٹم ہے, جہاں جو محلے میں لوگ بیٹھتے ہیں عزت دار وہ ہیں, اس کو بھی ہم ریفارم کر رہے ہیں. کیا وہ ہے کیا ڈی آر سیز بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی اصل ہماری اب ایک اور کوشش ہے کہ جھگڑا ہونے سے یا کرائم ہونے سے پہلے کوئی صلح نامہ کرے. معززین بیٹھتے ہیں, معززین بیٹھ کے ان کا صلح نامہ کرا دیتے. ابھی بھی اس میں پولیس بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. پولیس ایز اے انفلوئنسر استعمال ہوتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو, دونوں فریقین کو, کسی کو پریشرائز نہیں کرتے. اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو جرم دار ہے اس کو چلے گا وہ. اچھا, اس میں آپ نے اسپیشلی کہا کہ دشمنیوں میں بڑی کمی آئی. میں آپ کو بتاؤں یہ جو پچھلے 7 ماہ کا میں ریکارڈ بتاؤں آپ کو, 42,000 صلح نامے ہوئے 7 مہینوں میں. 42,000 صلح صفائیاں ہوئی ہیں. زبردست. ہاں یہ بہت ہے. اور یہاں پہ اسپیشلی سوری یہاں پہ گائیڈ کرنا, اسپیشلی پٹھان کو گائیڈ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جو بھی ہے میں مطلب, لیکن ہم کنونس کرتے ہیں لوگوں کو, یہ کرتے ہیں. اس میں معاشرے کا بڑا اچھا رویہ ہے ہمارے ساتھ. لوگ کوشش, ابھی بھی میں آپ کو تعاون کرتے ہیں کیونکہ لوگ دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں. وقت کی کمی ہے, آپ بھی بزی ہیں, تو مجھے یہ جو منشیات اور اسلحے کی جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ جانا, اضلاع میں جانا, اس کی روک تھام کے لیے جو کے پی کے پولیس ہے کیا کر رہی ہے؟ ابھی ہمارے جو سیزرز دیکھ لیں نا, جو ہم نے نارکوٹکس پکڑی ہے, وہ میرے خیال میں ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. جو دوسرے ادارے ہیں وہ جو ایکسکلوسیو اس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں, اس سے ریکوری ہماری زیادہ ہے. ہماری یہی کوشش ہے کہ جیسے میں نے محمد میں بتایا کہ او پی ایم کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کیا گیا ہے, تو ہماری یہی کوشش ہے. ہمارے پاس 2-3 ٹولس ہوتے ہیں نا, کہ جتنا ہم ان کو پکڑ سکے, کہاں کہاں پہ ان کی کلٹیویشن ہوتی ہے. ہم نے ابھی گورنمنٹ کو یہ ایڈوائس دی ہے کہ جیسے سپوز کریں کچھ ایریاز ہیں تیرا اور اگزئی اور یہ جو خرم کے کچھ علاقے ہیں, وہاں پہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ڈسٹرائے کیا جائے, یا ان کو کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے. تو باقی اس آپ کے ویٹ لسٹ میں ہے؟ ہاں نہیں بالکل, یہ ٹاپ پریورٹی پر. تو اب ان کی طرف ہماری توجہ ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ختم ہو جائے. آج سے میرا آخری سوال آپ سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری آنریبل کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ یہاں پہ جو جھوٹی, جس طرح آپ نے کہا کہ جو جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوتی ان کو اریسٹ نہیں کرتی, کہ جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ نہ ہو, اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سخت سزا دی جائے. تو اس کے اوپر کے پی کے پولیس نے اور اسپیشلی صاحب نے کتنا کہا؟ ہم نے آپ کو بتاؤں 182 سیکشن ہے جھوٹی ایف آئی آر کا, اس کی سزا بہت کم ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ اس کی سزا بڑھے. بالکل صحیح. ایک تو یہ, دوسرا یہ جو دوسری بات میں نے کہی کہ اگر پرچہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی بے گناہ ہے تو وہ تو آپ نے جو کروانے والا ہے اس پہ ہوگا. اگر آپ کا پولیس کوئی ایس ایچ او یا کوئی تفتیشی کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن؟ وہ تو پولیس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تفتیش ٹھیک نہیں کرے گا, بدنیتی کے تحت کرے گا, تو اس کو سزا ملے گی. یہ جو میں نے 1,000 بندے بتائے نا, ان میں سے کچھ یہ بھی شامل ہیں, یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں, ان میں وہ بھی شامل ہے جو جن کو آپ نے ڈسمس کیا. ہاں بالکل. آج سب وقت ختم ہو گیا. جو کے پی کی عوام ہے ان کے لیے, جو ضم شدہ اضلاع ہے ان کے لیے, اور جو آپ کے پولیس کے نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پرٹیکولرلی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ پولیس سے تعاون کر رہے ہیں, اور تعاون کریں زیادہ. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پولیس جو ہے ان کے بنیادی حقوق کی اور ان کے رائٹس کی ضامن ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ایکسپیکٹیشن پر پورا اتریں, اور لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں خدا انشاءاللہ اس میں کامیاب کرے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی صاحب,
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस KP के बात कर रहे थे, बड़ी खुल के बात हो रही थी। पुलिस में जो इस्लाहात की जा रही है उसके ऊपर भी बात की, जो आवाम के लिए बेहतरी लाई जा रही है। और जान के ये खुशी हुई कि बहुत सारे काम ऐसे हुए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जो है KP के में किए गए, वो डॉक्टर साहब ने किए। और ये मुझे जान के ये भी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ना सिर्फ PhD है बल्कि MBBS डॉक्टर भी हैं साथ साथ, और वो समझते हैं कि आम लोगों के मसाइल क्या हैं और उनके ऊपर काम भी हो रहा है। और ना सिर्फ काम आवाम के लिए किया जा रहा है, पुलिस के मुलाजमीन जो है उनको भी इज्जत दी जा रही है, उनके लिए भी काम किया जा रहा है। और स्पेशली फाटा के जो लोग हैं उनके लिए जो काम किया जाए, वाकई IG साहब और KP की जो गवर्नमेंट है वो इस मुस्तहिक है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।